السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ اس فتنے کے دور میں ہمارا ایمان کی حالت میں باقی رہنا، طرح طرح کے حادثات ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، اسی طرح دیگر جگہوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی حالت میں باقی رہنا یہ اللہ کی ایک نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو دن و رات ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی حالت میں باقی رکھا۔ ہم اپنے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، کس طرح اسلام دنیا کے اندر عام ہوا اور اسلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابتدائی زمانے میں، اور مسلمانوں نے کن کن آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پر قائم رہے۔ اور ہم نے ایک تاریخی واقعہ سنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام لے آیا۔ بالکل ایک قومی حمیت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایمان کی بے بہا نعمت سے کیا کیا نوازا۔ آج ہم اسی نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے اندر، کیونکہ اگر ہم اپنے دل کو خالی رکھیں گے یا دوسرے چیز اگر خالی رکھیں تو کسی نہ کسی چیز کی طرف مائل ہو ہی جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پر رکھیں اور ان کے طریقے پر چلنے کے لیے اپنے دل کو خالی اور صرف اللہ اور نبی کے لیے کر دیں اور انہی کے طریقے پر چلیں، ورنہ تو یہ دل کسی اور کو جگہ دے دے گا اور کسی اور کے طریقے کو اپنا لے گا۔ نہیں جانتے اور نہیں دیکھ رہے آپ لوگ اس دنیا کے اندر کہ کس طرح لوگ یورپین کلچر، ہندوازم کلچر اور اسی طرح کرسچنزم کلچر اور یہودیزم یعنی جوز جنہیں کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور اپنے اندر جذب اور لیتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنایا نہیں، اسلام کے طریقے کو نہیں اپنایا، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طریقے کو فالو کرنا ہی ہوگا، کسی نہ کسی طریقے پر چلنا ہی پڑے گا، چاہے وہ مذہبی شکل میں ہو یا غیر مذہبی شکل میں ہو۔ تو اس طرح اسلام کے ایک اور جنہیں ہم خلیفہ ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو تاریخ نے ان کے واقعے کو بھی، ان کی تاریخ کو بھی نوٹ کیا ہے، کس طرح انہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لے آنے کے بعد کھلبلی اور زیادہ مچ گئی، لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ دن بدن اسلام کو قوت حاصل ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ اور توجہ اسی کی جانب ہوتے چلی جا رہی ہے۔ تو لوگ اس میں جو سب سے خطرناک اور بدبخت ابو جہل، وہ ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرداران قریش، یعنی جو اپنے اعتبار سے جتنا بڑا، سب لوگ شریک ہوتے ہیں اس کے اندر، سب کے سب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے مالدار قریش، اے دولت مندوں کی جماعت، اے سرداران قریش، تم جیسے طاقتور اور عقل مند کے رہتے ہوئے تم ہی میں سے ایک کمزور شخص کھڑا ہو کر اور تمہارے خلاف اپنا جھنڈا گاڑ رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر قومی حمیت نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے؟ کب تک ایسے سوئے ہوئے رہو گے؟ کب تک اپنے آنکھوں کو بند رکھو گے؟ کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ کوئی یہ ذمہ لے کہ محمد کا سر تن سے جدا کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد کو کے سر کو تن سے جدا کر دے اور میرے سامنے لا کر پیش کر دے۔ اس طرح کا لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے؟ بیان دیتا ہے پورا پرجوش انداز میں، جیسے آج کل کے لوگ ہوتے ہیں نا جو غیر ہیں،
کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر یا مسلمانوں کی عزت اور ان کے شاعر اللہ سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ابو جہل اس بات پر لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ کون محمد کا سر لا کر میرے سامنے رکھ دے اور اس کو 100 اونٹ کے علاوہ 1000 اقیہ نقر یعنی سونے کی مقدار بھی دی جائے گی. تو اس طرح اعلان کرتا ہے. تو انہی میں کا ایک بہادر دلیر نوجوان اپنے وعدے میں پکا، جس کی بہادری کا ڈنکا بج رہا تھا، جس کا شہرہ تھا کہ جو جب عہد کر لیتا ہے تو اس عہد کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام عمر ابن خطاب ہے. کیا ہے؟ جس کا نام عمر ابن خطاب ہے. نام بھی ویسے ہی ہے کہ اٹھ کر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج ہی اس کام کو پورا کر کے لا کر دکھاؤں گا، یعنی محمد کے سر کو کاٹ کر قتل کر کے لا کے تمہارے سامنے پیش کروں گا. اور یہ کہتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک خوشی نعرہ، ایک دم پورا لوگ جوش میں پورا بلبلا اٹھتے ہیں. پورا پھر مجلس ختم ہوتی ہے تو حضرت عمر اپنے سواری میں بیٹھتے ہیں اور تلوار لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں ارقم بن ابی ارقم کے گھر کی جانب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوتے ہیں. کس غرض سے؟ کہ آج محمد کے سر کو تن سے جدا کر دینا ہے اور اس دین کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اس کے جڑ کو ختم کر دینا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اسلام ابھی پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، ابھی یعنی ایک کوپل کی شکل اختیار کیا ہوا تھا. کوپل ہوتا ہے نا، کوئی پودا نکلتا ہے، تو اس طرح اسلام تھا ابھی اس شکل میں. چند گنے جن کو انگلیوں کے اندر مسلمانوں کو گن لیا جائے گا، 40 کی تعداد کو بھی پورا نہیں کیا تھا. اتنے مسلمان تھے بس. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ 80 اور 82 مسلمان تو حبشہ کی جانب کیا کر گئے؟ ہجرت کر گئے تھے. تو یہ اسی کے درمیان کا واقعہ ہے، اسی کے درمیان کا واقعہ ہے. لیکن تاریخ نے اس کو اس طرح نوٹ کیا ہے کیونکہ کوئی چیز آگے کوئی چیز پیچھے، لیکن تاریخ سے جڑی ہوئی. ایسے تو بہت صحابہ کرام وہ ہیں جن کی تاریخ میں لکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ ان اشخاص کا کیا جا رہا ہے، ان پرسنالٹیز کا کیا جا رہا ہے، تاکہ جنہوں نے آگے چل کر بھی بڑا کارنامہ انجام دیا. جیسے کہ حضرت حمزہ کے سلسلے میں جب جائیں آپ، غزوہ احد جہاں ہوا تھا وہاں پر بھی ان کا قبر الگ جگہ پر ہے، ان کے کارنامے الگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے الگ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غرض اور کس مقصد سے وہاں سے نکل پڑے کہ آج اس دین کی بنیاد کو ہی ختم کر دینا ہے. کہتے ہیں نہ بونس رہے گا نہ بانسری بجے گا، جڑ سے ہی کاٹ دو. تو راستے میں نعیم ابن عبداللہ، یہ بھی ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن اپنی قوم کے ظلم و زیادتی جس طرح کا آپ لوگوں نے سن لیا ہے پچھلے سیشن کے اندر، جن لوگوں نے نہیں سنا ہے تاکہ وہ پچھلے سیشن کو بھی سنیں، تاکہ یہ بات اور اب تک کی ساری باتیں انہیں اچھی طرح سمجھ میں آئے. تو نعیم ابن عبداللہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی ظلم و بربریت کی وجہ سے، طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا. ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا. کچھ لوگوں نے اس وقت میں ظاہر کیا، کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد ظاہر کیا. انشاءاللہ آپ اس کو بھی آگے تفصیل سے سنیں گے کس طرح بعد میں مسلمانوں کا قبضہ مکہ کے اندر پورا ہو رہا ہے. تو نعیم ابن عبداللہ کا راستے میں ملاقات ہوا. دیکھ رہے ہیں کہ عمر بالکل آستین کو چڑھائے ہوئے اور آنکھ بالکل لال سرخ ہوا ہے، آنکھوں پر خون اترا ہوا ہے اور غصے سے بالکل لال پیلے دم پورا. لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے.
ادھر سے آ رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا عمر کی یہ کیفیت ہے, تو انہوں نے روکا عمر کو کہ عمر, ارے کہاں کا ارادہ لگ رہا ہے, کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ کیونکہ وہ بڑا بہادر شخص تھا, لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہی ہے. آج محمد کا کیا کر لینا ہے, قتل کر دینا, آج محمد کو اس صفحے ہستی سے مٹا دینا ہے, جس نے پورے ہمارے خاندان, ہمارے یعنی خاندانوں کے اندر ٹوٹ پیدا کر دیا ہے, باپ بیٹے کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے, ماں بیٹی کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے, ہمارے باپ داداؤں کو برا کہتا ہے, گمراہ کہتا ہے, جہنمی کہتا ہے. تو یہ بات کہہ کر تو نعیم ابن عبداللہ اس کے ذہن کو, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن سے کھیل رہے ہیں, یعنی گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے, لیکن کوئی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے. تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تم غلط راہ پر جاتے ہو, اپنے اس جوانی کو کیا کر رہے ہو, غلط راہ پر لے کر جا رہے ہو. کیا ہاشمی خاندان والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اتنا آسان ہے محمد کو مارنا؟ ہاشمی خاندان والے اس خون کا بدلہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اس شریف زادے کی جان لینے سے تمہیں نہیں روکیں گے اور تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے؟ خام خواہ اپنے آپ کو یہ پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہو تم؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لگتا ہے تو بھی صابی ہو گیا ہے. صابی میں نے پچھلے سیشن میں بتلایا تھا کہ اسے کہتے ہیں کہ جسے جو ایک مذہب سے دوسرے مذہب کو کیا کر لیا ہو, چینج کر لیا ہو, تو اس وقت میں اسے صابی کہا جاتا تھا. تو کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, لگتا ہے تو بھی کیا ہو گیا ہے, صابی ہو گیا ہے. چلو پہلے ہی تجھ ہی سے میں شروع کرتا ہوں, یعنی پہلے تیرا ہی گردن کیا کرتا ہوں, اڑا دیتا ہوں, بعد میں محمد کا. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ دیکھے کہ گھوم ہی نہیں رہا ہے ان کا دماغ, یعنی تیاری نہیں ہو رہے. تو اب جب دیکھے کہ یہاں پر یعنی میری جانب اس کا یعنی دھیان آ رہا ہے, تو کہا کہ محمد کی جانب جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو, اپنے گھر کی خبر لے لو. خود کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. اب عمر کا یہ سنتے ہی پارا پورا گرم ہو گیا, اور زیادہ گرم ہو گیا. اپنے بہن اور بہنوئی کے سلسلے میں سن کر, یعنی سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب, یہ ان کی بہن کا نام ہے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کی جانب جانے کی طرف, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے اس جانب جانے کے بجائے اب اپنے اس گھوڑے کے لگام کو موڑتے ہیں کس جانب, اپنے گھر کی جانب. لیکن وہاں پر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی کیا دے رہے تھے, تعلیم دے رہے تھے دھیرے دھیرے سے, کیونکہ فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید کا اسلام لانا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا, اور وہ چھپ چھپا کر دین کی تعلیم انہیں دے رہے تھے, قرآن سکھا رہے تھے. جب حضرت عمر وہاں سے پورا جوش کے اندر یعنی خون آنکھوں میں اور پورا لال پیلے غصے کے اندر ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں, کس جانب, اپنے گھر کی جانب. جب پہنچتے ہیں تو کانوں میں آواز پڑتی ہے قرآن کی, بھن بھناٹ. قرآن جب پڑھا جاتا ہے ایک قسم کی یعنی آواز, سریلی آواز, شیریں کلام کی آواز آتی ہے. پہنچتے ہیں تو وہ آواز ان کو پہنچ جاتی ہے, کان میں گرتی ہے وہ آواز, اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عمر. کون؟ میں عمر. تو حضرت خباب ابن ارت پورا کانپتے ہیں, اور یہ لوگ بھی کانپنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کی بہادری اور ان کا وعدہ یہ ساری چیزیں مشہور تھی بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خباب فوراً وہاں سے اڑتے ہیں, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوشے میں جا کر چھپ جاتے ہیں, اور سعید ابن زید اور فاطمہ بنت
خطاب، فاطمہ بنت خطاب کیا کرتی ہیں، جو صحیفہ تھا یعنی جس پہ لکھا ہوا تھا قرآن، اس کو اپنے جان کے تلے، رانوں کے تلے کیا کر دیتی ہیں، چھپا دیتی ہیں، اور سعید ابن زید اٹھ کر جا کر دروازے کا کنڈی کیا کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد عمر بالکل غصے سے لال پیلے رہتے ہیں اور ڈائریکٹ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اور بہنوں سے، کیا بھن بھناٹ کی آواز تھی، کیا چل رہا تھا؟ بار بار یہ کہتے ہیں کیا چل رہا تھا، تو کہتی ہے کچھ نہیں، یعنی ان کو ٹالنے کے لیے بات کو، کچھ نہیں، لیکن بار بار غصے میں آ جاتے ہیں بالکل، اور سعید ابن زید کو کیا کر دیتے ہیں، ہاتھ درازی یعنی مارنا چالو کر دیتے ہیں۔ جب مارتے ہیں تو بیوی سے، جب شوہر کو مارا جائے تو بیوی سے کہاں رہا جائے گا، جبکہ وہ اس کی بہنی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کیا کرتی ہیں، جا کے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بتاتی نہیں کہ یہ قرآن تھا بول کے۔ جب روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو بجائے بہنوئی کو مارنے کے، بہنوئی کو تو مار رہے تھے، لیکن اب ٹوٹ پڑتے ہیں کس پر، فاطمہ بنت خطاب، خود اپنی بہن پر، اور اس طرح مارتے ہیں کہ بدن سے خون نکلنے لگتا ہے۔ جب خون نکلنے لگتا ہے تو عمر کا غصہ تھوڑا، بہن کے بدن سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر عمر کا غصہ کنٹرول میں ہوتا ہے تھوڑا، یعنی حالت کچھ بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غصے میں پٹائی کر رہے ہیں تو آسمان پر فیصلہ کچھ اور ہو رہا ہے، وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور نور ایمان کو دلوں کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، کس کے، حضرت عمر کے۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ عمر اسلام لے آنے والا ہے، کیونکہ ایک دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا۔ کیا دعا کی تھی، یا اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام، اس کا نام اصل ہے عمرو ابن ابی ہشام، عمرو ابن ہشام، دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت دے، اسلام کے اندر قوت پیدا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی تھی، اور خباب ابن ارد نے یہ دعاؤں کو سنا تھا۔ خباب ابن ارد چھپے ہوئے تھے، لیکن اپنے دل ہی دل میں کیا کر رہے تھے، خوشی بھی ہو رہے تھے کہ اب یہ دعا قبول ہونے ہی والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت عمر جب بہن کے بدن سے خون دیکھ کر کیا ہونے لگے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی کہنے لگی، جب بار بار مارنے لگے، چھوڑ نہیں رہے تھے، تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کے زبان سے نکلا کہ چاہے جو کر لو، جان لے لو، لیکن ہم، اب انہوں نے اپنے اسلام کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا کہ ہم محمد پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو ایک مان چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم ایمان سے ہٹیں گے نہیں۔ جب عورت کسی بات میں اڑ جاتی ہے تو پھر ختم، چاہے جان لے لو یا کچھ بھی کر لو، ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں۔ یہ ہے وہ اسلام جس کے سلسلے میں لوگ آج پھیلا رہے ہیں کیا بات، کہ زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے۔ نہیں، زبردستی کسی کو، یہاں دیکھیے ان واقعات کو پڑھیے، تاریخ نے جن کو نوٹ کیا ہے، لکھا ہے، زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے یا زبردستی مسلمان سے دوسرے مذہب کی طرف موڑا جاتا ہے۔ یہاں مارنے پر بھی، جانی تکلیف دینے پر بھی، یہ صرف ان کا واقعہ نہیں، ہزاروں واقعہ، جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک پورا سیشن سنا ہوگا تو انہوں نے ہزاروں واقعہ اس طریقے کے سن لیا ہوگا، کہ جس کے اندر صحابہ کرام کو کیسی کیسی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے گزارا گیا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت خباب ابن ارد کو کیسی کیسی تکلیفوں سے گزارا گیا، سہیب ابن سنان، اور اسی طرح عمار ابن یاسر، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمار اور یاسر کو کیسی کیسی تکلیفوں سے آزمایا گیا، اور صحابہ کرام نے کتنی کتنی آزمائشوں کو جھیلا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، جب بہن کے خون کو دیکھا تو ان کا دل نرم ہونے لگا، اور بہن کی زبان سے اس طرح، کیونکہ بہن کی کیفیت بھی اب کچھ اور ہو چکی تھی، ایمان کا جذبہ اور جاگ چکا تھا اور مضبوط ہو چکا تھا کہ جان دے دینا ہے لیکن ایمان سے ہٹنا نہیں۔ اور وہاں فیصلے چل رہے ہیں آسمان پر کہ اب عمر کو کیا کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اب اسلام کو تقویت ملنے والی ہے۔
فرشتے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ مکمل ہو رہا ہے اور اللہ کا کن فیکون والا معاملہ یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ دکھاؤ دکھاؤ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، واپس تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں نہیں، میں نہیں دوں گی، تم اسے پرزا پرزا کر دو گے، چیر دو گے، اس کی بے حرمتی کرو گے، اس مقدس کتاب اور مقدس صحیفے کی تم بے حرمتی کرو گے۔ قسم کھاتے ہیں حضرت عمر، کہتے ہیں کہ بخدا میں اس کو کچھ نہیں کروں گا، واپس تمہیں لوٹا دوں گا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اپنے وعدے اور اپنے قسم کا کتنا پختہ ہوں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ہرگز آپ اسے چھو نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایک بت پرست ہیں، ناپاک ہیں، آپ کا دل ناپاک، آپ کا بدن ناپاک ہے، آپ نہیں چھو سکتے۔ تو حضرت عمر وہاں سے اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کمرے میں جاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد پاک ہوتے ہیں۔ اب عمر کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے۔ آیت تھی نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، غالباً سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو پاک ہوں۔ قرآن نے صاف کہا ہے، کون لوگ چھو سکتے ہیں قرآن کو؟ لا یمسہ الا المطہرون، چھو نہیں سکتے مگر وہ جو پاک ہے۔ وضو کرنا چاہیے، اس کے وضو ہونا ضروری ہے، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ اب تو دکھا دو مجھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب اب وہ صحیفہ دیتی ہیں ان کے ہاتھ میں، اور حضرت عمر کھولتے ہیں اس صحیفے کو۔ دل کی کیفیت اور حالت بالکل چینج چینج چینج، بدلتی چلی جاتی ہے، بدلتی چلی جاتی ہے۔ وہ نورانی کلام کھولتے ہی کھلتا ہے پارے 16 سورہ طٰہٰ کی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ اس طرح پورا ایک ایک آیت ایک ایک آیت ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور دل کی کیفیت چینج 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 یعنی بدلتی چلی جاتی ہے، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ واہ کیا شیریں کلام ہے، سبحان اللہ، کیا پاکیزہ کلام ہے، کتنی بہترین کتاب ہے۔ دل ہی دل کے اندر کہتے چلے جاتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تو اس طرح ایک بائی ایک اللہ کی وحدانیت ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ پھر اترے میں جب یہ پڑھنے لگتے ہیں تو خباب ابن ارت جو چھپے ہوئے تھے تو وہاں سے نکل کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہو گئی۔ کل ہی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، یا اللہ 2 عمرین میں سے مجھے ایک دے دے، یا تو عمر ابن خطاب یا پھر ابو جہل ابن ہشام، دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت دے۔ اور عمر کا دل اس چیز کو لینے کے لیے سبقت کر گیا ابو جہل کے مقابلے میں، کیونکہ دل گرچہ تھے ان کے اندر بہادری، لیکن دل صاف تھا۔ دل کیا تھا؟ صاف تھا، اس بدبخت ابو جہل کے جیسے نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں توفیق ایمان سے نوازا۔ اب وہ وہاں سے نکلے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے لے چلو، محمد کہاں ہے؟ خباب ابن ارت سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے، مجھے لے چلو، میں اسلام قبول کروں گا، مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ آئے تھے کیوں؟ تاکہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو جن کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اسلام لے آنا، تو جو مٹانے آتا ہے وہی مٹ جاتا ہے، جو دبانے آتا ہے وہی دب جاتا ہے۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ جو چلے تھے اسلام کو مٹانے، لیکن اللہ نے انہیں اسلام کا حافظ اور اس کا یعنی حفاظت کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا،
اس کی جانب آنے والے واروں کو روکنے والا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجانے والا بنا دیا۔ اور حضرت عمر حضرت خباب ابن ارد کے ساتھ میں وہاں سے نکلتے ہیں، کس جانب؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوتے ہیں، ارقم ابن ابی ارقم کے گھر۔ آپ کبھی جائیں مکہ مکرمہ میں نے شاید پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا یہ بات، کہ وہاں ایک دروازہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے ارقم ابن ابی ارقم، تو غالباً وہ صفا پہاڑی کے جانب میں ہی ہے، تو وہیں پر وہ مکان تھا جہاں پر وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ یہی ہے، پھر اس کے بعد اصحاب صفہ ہے۔ تو جب جاتے ہیں وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب اور اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو مشہور تھی، اور بھی دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کون؟ ابن عمر۔ لیکن حضرت حمزہ اٹھ کر آتے ہیں، اور جو دروازہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ جس میں پھاٹکیں ہوا کرتی تھی، یعنی پٹ ہوتا تھا لکڑی کا اور اس میں درمیان میں پھاٹک جس میں اس پار سے اس پار دکھتا رہتا تھا، تو اس سے دیکھتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں کہ عمر اور ننگی تلوار، ایسی کیفیت، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام سنتے ہیں تو تردد میں پڑ جاتے ہیں، لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، کھولیں یا نہ کھولیں، دروازہ کھولیں نہ کھولیں، شک میں ہوتے ہیں، کنفیوژن میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بہادرانہ صفت اختیار کر کے کہتے ہیں، اگر اس نے اچھا ارادہ لے کر آیا ہے تو خیر ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، لیکن اگر اس نے برا ارادہ لے کر آیا تو اسی کی تلوار سے ہم اسی کے گردن کو کیا کر دیں گے؟ اڑا دیں گے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت حمزہ۔ تو دروازہ کھولا جاتا ہے، لیکن کیفیت تو یہاں کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا عمر؟ ان کے چادر کے ایک کونے کو کھینچ کر کہتے ہیں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی کڑکڑانے والی آواز آ پکڑے یا تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ ایمان لاؤ؟ تو اس طریقے کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں۔ لیکن وہ چادر کا کھینچنا کیا ہی کھینچنا تھا کہ عمر کے دلوں کے اندر نور کو پیوست کر دیتا ہے، اور وہ نور ایسا پیدا ہوتا ہے، ایسی دل کے اندر تبدیلی آتی ہے جو اس وقت نہیں، جو ہمیشہ کے لیے پورے عالم کو روشن کرنے میں سبب بنتا ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک نمونہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر کا فیصلہ گویا کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں اور خود نعرے تکبیر کہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں، پورا نعرے تکبیر گونج اٹھتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگاتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں، مبارکباد کہنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو خبر پہنچاتے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک دوسرے کو اس بات کی کیا کرتے ہیں؟ خبر پہنچاتے ہیں، اور خوشخبری ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان ایک ہلچل، اب یعنی کفار و مشرکین کی جانب کے اندر جو طاقت و قوت تھی، اللہ رب العزت نے اس قوت کو بدل کر اسلام کو وہ قوت دے دی۔ اب ان کے اندر تنزلی اور کمزوری آنے لگی، کیونکہ دو مضبوط لوگ کس جانب آ گئے؟ اسلام کی جانب۔ اسلام کا پلہ بھاری ہونے لگا، اسلام دن بدن پھلنے پھولنے لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے اسلام کی خبر کسے دی؟ جمیل ابن معمر کو۔ کس کو؟ جمیل ابن معمر کو۔ اچھا کیوں دی تھی اس کو؟ وہ بھی ایک ہنسی کی بات ہے کہ جمیل ابن معمر جو تھا تو اس کا پیٹ کا بہت ہلکا، کیا مراد اس سے
یعنی اس کو کوئی بات ہضم نہیں ہوتی. جیسے کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی بات کو سنیں اور کسی سے نہ کہہ دیں تب تک ان کو نیند بھی نہیں آتا. تو جمیل ابن معمر ایسے ہی شخص تھا. تو حضرت عمر نے اس لیے کہا اس کو تاکہ مشہور ہو جائے, لوگوں میں پورا بات عام ہو جائے اور ان کی قوت ٹوٹ جائے, اور اس سے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو جمیل ابن معمر کیا کیا, جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگا کہ سنو سنو کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس طرح اعلان کرنے لگا. گیا تھا جو اسلام کو مٹانے کے لیے وہی اسلام کا ہو کے رہ گیا ہے. اس طرح کیا کرنے لگا, اعلان کرنے لگا. پورے لوگوں کے اندر ہلچلی مچ گئی, لوگ آنے لگے, اور یہ بھی کہا کہ سنو سنو عمر صابی ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کم بخت, جھوٹ بول رہا ہے, میں صابی نہیں ہوا ہوں, میں نے اسلام قبول کیا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. کیا ہوا ہوں, مسلمان ہو گیا ہوں. اور خود حضرت عمر نے کیا کہا, پھر اعلان کر کے کہا کہ اب جس کو جو کرنا ہے کر لو, چاہے جان مارنا ہے مار لو, مال لوٹنا ہے لوٹ لو, یا کچھ بھی کرنا ہے کر لو, میں اپنے اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی اسلام کو چھوڑنے والا ہوں. عمر کی یہ بات سن کر لوگوں کے اندر کھلبلی, پریشانیاں بڑھ گئیں. ابھی اسلام کا یعنی سورج ایک نیزہ اوپر ہی نہیں اٹھا تھا کہ لوگوں کی پریشانیاں ایک دوسرے کے کانا پھوسی کرنا شروع ہو گئی. پریشان لوگ کہ اتنی بڑی طاقت ہم سے چھین لی گئی. تو اب یہ یعنی لوگوں کے اندر پریشانیاں دن بدن بڑھنے لگی, بالکل اسلام پھلنے پھولنے لگا, اور عمر کی طرف لوگ لپکنے لگے عمر کو نقصان پہنچانے کے لیے, مارنے کے لیے, لڑنے کے لیے. تو جب اس طرح لوگوں کے اندر شور, لوگ پریشان ہونے لگے, طرح طرح کی باتیں ہونے لگی, تو عاص ابن وائل, کون, عاص ابن وائل آیا. آنے کے بعد یہ اعلان کرنے لگا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور جس کو اسے عمر کو جو اختیار کرنا تھا, جو اسے بھلا لگا اس نے اختیار کر لیا, اور جس کو جو بھلا لگے وہ اختیار کرنا چاہے کر لے. اب کچھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر کوئی آڑے آتا ہے عمر کو نقصان پہنچانے کے لیے, کیا بنی عدی کے لوگ اپنے بہادر اور شیر نوجوان کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ نہیں کرے گا. اور نہ ہی بنی عدی کے لوگ اپنے عمر اور اپنے نوجوان شیر کو تمہارے حوالے کریں گے, اور نہ ہی تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو, اور نہ ہی تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو. خام خواہ لڑ کر اپنے آپ کو لڑائی میں مشغول کر کے کوئی فائدہ نہیں. جس کو جو کرنا ہے اپنے اختیار سے کر سکتا. تو اس طرح جب اس نے کھڑا ہو کر بیان دیا تو لوگ اپنے اپنے گھر کی جانب ٹھنڈے ہوئے, اور اپنے اپنے عقل مندی سے کام لو, حکمت سے کام لو, اس طرح اس نے کہا, اور لوگ اپنے اپنے گھر کی جانب جانے لگے. اور عمر بھی اپنی شان مان کے ساتھ اپنے گھر کی جانب جانے لگے. پھر مسلمانوں کے اندر ایک خوشیاں اور اسلام کا جھنڈا گلی گلی میں یعنی پورا گونجنے لگا, اور بچہ بچہ پھر اسلام کو جاننے لگا, اور اسلام کا ایک ڈنکا بجنے لگا. اور اب مسلمان کھلم عام یعنی اب چھپ کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کھلم عام نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جو کعبۃ اللہ میں نماز بند تھی, عمر کے اسلام لانے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ قوت بخش دی کہ مسلمان اب آ کر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے. یعنی ایک ڈر, ایک ہیبت جو تھی, اللہ رب العزت نے اس ہیبت کو ختم کر دیا. پہلے ہم اللہ کے تو ہو جائیں, یہ ہیبت کا ختم کرنا اور طاقت و قوت کا بخشنا, لوگوں کے دلوں میں رعب کا ڈالنا, یہ ساری چیزوں کا قبضہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. کیونکہ ہمارا دل اس کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کی بات ہے. ہمارا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں, جسے وہ کبھی ادھر کرتا ہے تو کبھی ادھر کرتا ہے. جب چاہے گا تم کو لوگوں کے موافقت کر دے گا, جب چاہے گا تم کو لوگوں کے مخالفت میں کر دے گا. یہ سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. ایک ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ہم چاہیں گاڑی کو چلائیں یا چاہیں جہاں روک دیں, چاہیں ہارن بجائیں
یا نہ بجائیں یہ ہمارے اختیار میں ہے، تو ایسے ہی اللہ کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول ہے، اس دل کا۔ تو ہم اس دل کو اس کے لیے خالص کر دیں گے تو پھر لوگوں کا دل بھی ہمارے لیے خالص ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو گیا، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں میں سے اور ان متبعین میں سے جو مومنوں میں سے، ان کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے مسائل کو، جو بھی ہے ساری چیزوں کو کس کے حوالے کریں؟ اللہ کے حوالے کریں، اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، اپنا ہاتھ پھیلائیں، بندوں کے سامنے نہیں۔ بندے تو شکوہ شکایت کریں، تو اپنا کام بھی اسی کے سامنے رکھیں، اپنی باتیں بھی اسی کے سامنے رکھیں۔ جب اسلام کو اس زمانے میں اللہ قوت دے سکتا ہے تو اس زمانے میں بھی قوت دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر آگے جانیں گے کس طرح اور آگے اسلام کس انداز سے پھیلا اور کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ سن 4 نبوی، پھر سن 6 نبوی، یہ غالباً سن 7 نبوی تک ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک دردناک واقعہ، المناک واقعہ ہمارے سامنے آئے گا کہ جس کے اندر مسلمانوں کو پورا یک طرفہ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں نا بستی میں کسی ایک شخص کو یک طرفہ کر دیتے ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کو یک طرفہ کر دیا گیا اور سارے لوگ یک طرف ہو گئے۔ کس طرح مسلمانوں نے کئی مشکلات کا سامنا کیا، تقریباً 3 سال تک مسلمان اسی کیفیت میں رہے۔ پھر وہ عہد نامہ ختم ہوتا ہے، کس طرح ختم ہوتا ہے، کیا کیا باتیں پیش آتی ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آگے جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔